فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز وقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الحدید کی آخری آیات اور آخری صفحہ ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ پوری جو صورت ہے اس کا خلاصہ یا اس کے اوپر تبصرہ ہے۔ اب تک یہ بیان آپ لوگ سنتے آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے بیان کے بعد مومنوں کو ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جس کے عوض میں مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا اور انہیں نور عطا فرمائے گا، جیسا کہ یہ چیز گزر چکی ہے۔ پھر اس نور کے اندر رکاوٹ بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر، آخری صفحہ تک اس بات کا تذکرہ تھا کہ اس نور میں رکاوٹ بننے والی چیزیں کیا ہیں۔ اب جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب آخر میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ واضح نشانیاں بیان فرمائی، نازل فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی تبلیغ اور دعوت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بلا شبہ لقد تاکید کے لیے ہے، ارسلنا رسولنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے دیگر رسول بھی آئے ہیں اور ان کا بھی یہی معاملہ رہا ہے۔ تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بالبینات، دلائل دے کر کے، واضح نشانیاں اور واضح ہدایات دے کر کے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے، والمیزان، اور میزان ترازو یا عدل کو نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے اوپر قائم رہیں، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر باقی رہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور جہاں ہم نے رسولوں کو بھیجا، کتاب نازل کی اور اس کے ساتھ ساتھ میزان نازل کر کے لوگوں کو عدل کا حکم دیا ہے، وہیں ہم نے حدید بھی یعنی لوہا نازل کیا ہے، فیہ بأس شدید، جس میں بڑی سختی ہے، جس میں بڑی طاقت ہے، بأس شدید، بہت سخت طاقت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ اس میں ہے۔ یعنی گویا لوہے کا دو فائدہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ لوہے سے لوگوں کو خوف لاحق ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگ بڑی طاقت حاصل کرتے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کے علاوہ اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ، اور یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے، اس کے سامنے ظاہر ہو جائے، من ينصرہ ورسولہ بالغیب، بنا دیکھے کون شخص ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے، طاقتور ہے کہ اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، عزیز ہے، غالب ہے کہ اس کی طاقت کے پیر کوئی آدمی جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ساتھیو، یہ ایک آیت ہے جس میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اس دنیا میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور بھی بہت سے رسول آئے ہیں، بہت سے رسول دنیا میں آئے ہیں، جیسا کہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر نبیوں کی تعداد جو ہے 1,24,000، جیسا کہ بعض روایات میں صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت میں حضرت ابو ذر سے وارد ہے، اور اسی روایت میں ہے کہ 313
یہ رسول ہیں جو اس دنیا میں آئے، رسول جمن غفیرن، رسول آئے ہیں۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا، ہم نے اس دنیا میں رسول بھیجے ہیں، اور رسول کے بھیجے جانے کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ دکھانا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے ساتھ کچھ اس کا نفس اور شیطان، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اسے حق کے راستے سے روکتی ہیں۔ تو حق کا راستہ دکھانے کے لیے، اس پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے بالبینات۔ یہ جو رسول آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک دو چیز نہیں بلکہ اولاً تو رسول کوئی بھی بھیجا گیا ہے تو اللہ اسے بینات کے ساتھ، بینہ معنی ہوتا ہے وہ دلیل جو بالکل واضح مبین ہو۔ اس سے مراد معجزات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو معجزہ دیا ہے۔ ہر رسول جو آیا ہے اس کے رسالت کے اوپر واضح دلائل رہے ہیں۔ یہ واضح دلائل حسی بھی ہوتے ہیں اور معنوی بھی ہوتے ہیں۔ یہ واضح دلائل کتاب کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، یہ واضح دلائل رسول کی شخصیت کی بھی شکل میں ہوتے ہیں، اور یہ واضح دلائل معجزات کی بھی شکل میں ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ رہ جائے کہ اللہ کا رسول ہے۔ لوگوں کو اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ کوئی چیز واضح ہو کہ یہ ان کی رسالت کے اوپر دلیل بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان کے ساتھ دلائل بھی بھیجا ہے۔ تو لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور کیا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ کتاب سے مراد ایک کتاب نہیں بلکہ جنس کتاب ہے، یعنی ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہے۔ اس لیے ساتھیو یہ کہنا کہ صرف آسمان سے 4 کتابیں نازل آئی ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں معلوم ہے 4 کتابوں کے بارے میں۔ البتہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو کتاب دیا ہے۔ تو وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اس لیے کہ جو معجزات ہیں اس سے رسول کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن رسول کی تعلیم کیا ہے جو رسول کے بعد بھی باقی رہیں، یہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ وہ کتاب سے معلوم ہوگا۔ تو اللہ نے جہاں رسولوں کو معجزہ دیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کتاب دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ متعدد باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ رسولوں کو جو کتاب دی جاتی ہے وہ بھی ایک قسم کی نشانی اور ایک قسم کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کو الگ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جہاں ایک طرف معجزہ ہوتی ہے وہیں اس میں لوگوں کے لیے اصول اور ضابطے یا وہ چیزیں جو ہدایت پر لے کر کے چلے لوگوں کو وہ چیز بیان کی جاتی ہیں۔ تو رسولوں کے بارے میں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اور کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز نازل کی ہے وَالْمِيزَانِ، اور ہم نے میزان نازل کیا ہے۔ میزان کے معنی اصل میں ہوتا ہے ترازو کے، چونکہ ترازو سے کمی یا زیادتی اس کو ناپا جاتا ہے، اور ترازو ہی سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لینے والا جو لے رہا ہے وہ جو کچھ دے رہا ہے اس کے مساوی اور اس کے برابر ہے، یعنی اس کے مقابل میں ہے، اس کے مقابل میں ہے۔ 1 کلو ہے تو جو چیز سامان ہے وہ 1 کلو ہو، 1 لیٹر ہے جو اس کے مقابل ہے وہ 1 لیٹر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو میزان کو نازل کیا ہے، تو میزان سے مراد یہاں پر عدل بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کتاب نازل کی ہے تو کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عدل اور ایک پیمانہ دیا ہے جس سے انسان معقول اور غیر معقول چیز کے اندر فرق کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عدل کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ اسی عدل کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ رسول کی جو شریعت ہے، رسول کو جو کتاب دی گئی ہے، وہ کتاب کس طریقے سے لوگوں کے اوپر نافذ کی جائے عدل کے ساتھ، یا اسی پیمانے پر یہ اندازہ لگا لیا جائے گا کہ کتاب میں جو چیز اللہ تعالیٰ نازل کی ہے وہ ساری تعلیمات جو ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے۔ یہی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دین مساوات ہے، تو یہ تعبیر مکمل طور پر صحیح نہیں ہے، بلکہ اسلام دین عدل ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تو اسلام ہر ناحیے سے دین مساوات نہیں ہے، بلکہ اسلام دین عدل ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ظاہر بات ہے، بیٹا بھی اور بیٹی اولاد ہونے کے لحاظ سے اپنے ماں باپ میں کے لحاظ کوئی فرق نہیں ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث میں فرق رکھا ہے، وہاں پر مساوات نہیں، وہاں پر عدل ہے۔ تو اسلام دین عدل ہے، نہ کہ اسلام دین مساوات ہے، جیسا کہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ میزان کو نازل کیا ہے۔ کیوں میزان نازل کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قسط اور عدل کے اوپر قائم رہیں، فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ چیز وہ نافذ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ کو تھپڑ مارتا ہے، یا چھپڑ مارنے کے لحاظ سے اس کا حکم جو ہے مختلف ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کا باپ ہے، اسے تھپڑ مارتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے بدلے میں باپ کو تھپڑ نہیں مارا جائے گا، لیکن ایک آدمی کسی کو تھپڑ مار رہا ہے تو اس کے عوض میں اس کو تھپڑ مارا جائے گا۔ تو یہ ہے عدل، اصل میں یہی چیز کیا ہے، وہ عدل ہے۔ تو لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل سے پر قائم رہیں، ہر ایک کو جو اس کا حق ہے وہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، جو حکم ہے، صدق کے اوپر مبنی ہے، یعنی جو خبر دی جا رہی وہ سچی ہے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے، جو فیصلہ کیا جا رہا ہے، وہ عدل کے اوپر ہے۔ تو لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل سے پر قائم رہیں اور عدل کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے حدید کو بھی نازل کیا ہے۔ گویا یہ تیسری چیز ہے جو قرآن نے لوگوں کے درمیان میں نازل کی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، وہ کتاب ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، وہ عدل ہے اور میزان ہے، اور تیسری چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدید کو نازل کیا۔ یہ نازل کرنا حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو، آسمان سے نازل کیا ہے۔ تو اب ظاہر بات، ہمیں گویا کہ کہاں سے، آسمان سے نازل کیا۔ اب ہماری اصل کو گویا کہ آسمان سے نازل کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ممکن ہے کہ لوہے کی اصل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہو۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ نے حدید نازل کیا ہے، جیسے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم، اور نازل کیا ہے تمہارے لیے چوپایوں میں سے کیا، کتنے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے۔ تو اس وہاں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، پیدا کرنا ہے۔ گویا اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ چیزیں یہی وجود میں آئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ لوہا جو ہے اس زمین کے اندر اس زمین کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو دونوں معنی لیا جا سکتا ہے۔ تو انزلنا الحدید، اللہ تعالیٰ نے حدید کو، لوہے کو نازل کیا۔ فیہ بأس شدید، لوہے کا 2 فائدہ یہاں پر بڑا اہم بیان کیا ہے لوہا نازل کرنے کا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ فیہ بأس شدید، اس کے اندر سخت قوت ہے، سخت ہیبت ہے، یعنی لوہے کے ذریعے سے قوت حاصل کی جاتی ہے۔ اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس ملک کے پاس، جس فوج کے پاس جتنا زیادہ اسلحہ رہا کرتا ہے، اتنی ہی وہ قوت اور طاقتور مانی جاتی ہے۔ اور جس ملک کے پاس، جس فوج کے پاس جتنا زیادہ اسلحہ رہا کرتا ہے، اس سے لوگ اتنا ہی زیادہ ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔ تو فیہ بأس شدید، اس کے اندر کیا ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہے کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ یعنی اس طاقت کے علاوہ، ہتھیار کے علاوہ تلوار ہے، آج کل کے ٹینک ہیں، یا اور اس طریقے سے دوسرے جو چیزیں ہیں، بڑے بڑے بم ہیں، ایٹم بم ہیں، سارے کی چیزیں، ظاہر بات ہے اس میں بنیادی چیز آپ لوہے کو دیکھیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جہاں پر یہ چیز پائی جا رہی ہے، جس میں سے لوگ ڈرتے ہیں، وہی دوسری چیز منافع للناس، لوگوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ جانتے ہیں لوہا انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ کسی بھی چھوٹا موٹا گھر ہے، اس کا کام بغیر لوہے کے، چھری کی شکل میں ہے، دروازے کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، بغیر لوہے کے وہ کام، گھر کا کام نہیں چل سکتا۔ گھر کا کام بغیر لوہے کے نہیں چلتا ہے۔ تو گویا ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اب ان فائدوں کو اگر آپ سوچتے جائیں کہ انسان کے لیے کھیتی کا کام کرنا ہے، اسے لوہے کی ضرورت ہے، گھر بنانا ہے، اسے لوہے کی ضرورت ہے، کھانا پکانے وغیرہ کا سلسلہ ہے، اسے لوہے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہر میدان میں انسان کو لوہے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فیہ منافع
ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو گویا لوہے کا دو فائدہ ہوا، ایک تو یہ ہے کہ لوہے سے قوت حاصل کی جاتی ہے اور اپنی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، یہ ہتھیار مختلف قسم کے جو ہیں اس کی شکل میں ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ منافع۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اور میزان کے ساتھ ساتھ لوہے کا ذکر فرمایا ہے، لوہے کا ذکر فرمایا ہے، جس کی مناسبت علماء یہ کہتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے لوہے اور طاقت کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ کہنا کہ ہاں بھائی اسلام صرف نرمی کا حکم دیتا ہے، اسلام نرمی کا حکم دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی فائدہ نہیں دیتی، ان کے ساتھ جتنی نرمی کی جاتی ہے اتنا ہی ان کی ضد اور ان کا ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نرمی کے بجائے کیا سختی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ جہاں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں نرمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سختی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو لے لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جہاں نرمی کا معاملہ کیا کہ ان کو اچھا سامان دیا اور ان کا سامان جو مقابل میں جو لوگ لے کر کے آئے تھے قیمت اس کو بھی واپس کر دی، اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا کہ جانتے ہو کہ انا خیر المنزلین، میں بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا بیان فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو لے کر کے آنا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، یہ دیکھیں سختی کا استعمال ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اب یاد رکھو ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو گویا اگر انبیاء علیہ السلام قصے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں یہ چیزیں آپ پائی جا رہی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک پہلو جہاں نرمی کا ہے، وہیں دوسرا پہلو ان کا دین کے بارے میں سختی سے متعلق ہوا کرتا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ سے زیادہ نرمی اور رحم کرنے والا شاید ہی کوئی بھی مخلوق پائی نہیں جائے گی، کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں سختی کا معاملہ آتا تھا، چنانچہ آپ جانتے فتح مکہ کے موقع پر جب مخزومیہ کا معاملہ آیا اور مخزومیہ نے جو چوری کی تھی، جب اس کا معاملہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نرم تھے، کس قدر نرمی کرتے تھے، وہیں جب اس کا معاملہ آیا تو آپ کے سے سفارش کی گئی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقع پر اڑے رہے اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دین اسلام طاقت سے پھیلا ہے، یہ غلط بات ہے، لیکن ہر ایک کو اپنی طرف سے دفاع کرنے کا حق ہے۔ جس کے پاس قوت نہیں ہوگی اپنی طرف سے دفاع نہیں کر پائے گا، چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، ان لوگوں کو سزا دینا یہ بھی عدل کے اندر داخل ہے، جس کے لیے لوہے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو علی کل حال یہ موضوع دوسرا ہے، لیکن صرف اتنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات کتاب سے اور میزان سے کام نہیں چلتا، اور جہاں کام نہ چلے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نازل کیا، طاقت کا استعمال ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو انزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں بڑی قوت ہے، سخت قوت ہے، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت فائدہ بھی ہے۔ ولیعلم اللہ، یہ کیوں ہے؟ ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے۔ کیا اللہ جانتا نہیں ہے؟ لیکن یہاں جاننے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے یہ بات اب ظاہر ہو کر کے آ جائے، جو جانتا ہے اس کا وجود بھی ظاہر میں ہو جائے تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بہتر حجت کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کا معاملہ رکھا ہے تاکہ کوئی آدمی یہ دلیل نہ پکڑ سکے کہ ہاں بھائی میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ولی علم اللہ من ینصرہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حدیث کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان جائے کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کی۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہماری مدد کا، اپنے کسی بھی چیز اپنے ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق
مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کی جائے اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد قرار دیا ہے. تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان لے کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. اس کی مدد کے لیے یہ لوہے کا استعمال کرتا ہے. یہ لوہے کا استعمال اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کر رہا ہے یا اس لوہے کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف کر رہا ہے. لوہے کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مظلوم بندے ہیں ان کی مدد کے لیے کر رہا ہے یا مظلوموں کے اوپر اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی مدد کرے بالغیب, غیب یعنی وعدہ ہے کہ اسے یہ ملے گا. اللہ وہاں موجود نہیں ہے, غائبانہ طور پر بن دیکھے گویا مدد کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی یعنی اپنے دین کی مدد کا مطالبہ کیا ہے یا رسولوں کی مدد کا مطالبہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے محتاجی کے طور پر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد کا محتاج ہے. نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے. قوی کے معنی ہوتا ہے طاقت, قوت والا. ایسی قوت جو لوگوں سے اپنا حق لے لے, ایسی قوت جس کے اوپر کوئی غالب نہ آ سکے. عزیز وہ ذات ہے جو اپنی قوت کا استعمال کرے اور اس کی قوت کے استعمال میں کوئی انسان رکاوٹ نہ بن سکے, یہ عزیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی, اس لیے کہ اس دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ قوی ہوتے ہیں لیکن مغلوب ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ جو انسان اپنا بد مقابل جو رہا کرتا ہے وہ ان سے کم طاقت والا رہا کرتا ہے لیکن ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اپنی حکمت سے, اپنی چال سے, اپنے بہانے کسی بہانے سے. لیکن اللہ تبارک و تعالی قوی ہونے کے ساتھ کیا ہے, غیر مغلوب ہے, وہ اس کے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں گے قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں قوی ہے وہاں عزیز کا استعمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ایسی ہے جو مخلوق کی قوت کی طریقے سے نہیں ہے, بلکہ اللہ کی قوت ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. تو ان اللہ قوی عزیز. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, یہاں پر ذکر فرمایا عمومی طور پر اس پچھلی آیت میں رسولوں کو بھیجا. اب کچھ رسولوں کو نام لے کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رسول آئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور حقیقت بات یہ ہے کہ ارسلنا نوحًا, ہم نے نوح کو بھیجا. ان دونوں نبیوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ انہی کی ذریت سے ہیں. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَمِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, ابو الانبیاء. تو ان دونوں رسولوں کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے رسولوں میں سے کس کو بھیجا, نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور انہی کی ذریت میں, انہی کی نسل میں ہم نے نبوت کو اور کتاب کو رکھا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے تھے. پھر اس کے بعد حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ تک جہاں سلسلہ پہنچتا ہے تو جتنے نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے تھے. تو وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت رکھی اور کتاب بھی تھی. یعنی جتنی کتابیں گویا آسمانی نازل ہوئی حضرت آدم نوح علیہ السلام کے بعد وہ ساری کے ساری ان کی ذریت میں تھی, اور حضرت ابراہیم کے بعد جتنی کتاب نازل ہوئی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں دی گئی ہیں. تو وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, انہی میں کن میں, حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ کیا ہیں, ان میں ہدایت یافتہ بھی ہیں جن کو ہدایت دی گئی ہے. وَمِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور بہت زیادہ ان میں سے لوگ فاسق ہیں. یہاں ساتھیوں دو باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں بروں کی تعداد گویا نیکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. بروں کی تعداد نیکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے کہ حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں, انبیاء گزرے ہیں.
सुलहा गुजरे हैं, औलिया गुजरे हैं, दीन के पाबंद गुजरे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ज़ुर्रियत में से अक्सरियत क्या रही है, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपने को खारिज समझती और खारिज होती, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी करती रही है। एक बात। दूसरी बात यह समझना चाहिए कि नेक लोगों की ज़ुर्रियत में, नेक लोगों की औलाद में जहां नेक औलाद का इम्कान है, वहीं पर बुरे औलाद का भी इम्कान है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आलिम हो, वो नेक हो, उसकी ज़ुर्रियत में सारे उसके औलाद भी नेक और सालेह बन जाएं। जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका बेटा किस तरीके से नाफरमान निकला। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अव्वलन हिदायत ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, वो जिसको चाहता है हिदायत देता है। और ये हमें यकीन रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को हिदायत नहीं दी है तो अल्लाह ने उसके ऊपर जुल्म नहीं किया है। ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि कौन हिदायत का मुस्तहिक है। ये चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर किसी नेक शख्स की औलाद बुरी निकल जाए तो हमें उसकी वजह से उस नेक शख्स के ऊपर ऐब नहीं लगाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हिदायत देना असल किसका काम है? अल्लाह तबारक व तआला का काम है। कोशिश करना हमारा आपका काम है, लेकिन असल हिदायत किसकी तरफ से है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अफमन, जैसा कि फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके दिल को चाहता है हक के लिए खोल देता है। तो इस आयत से ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि नेक लोगों के घर में नालायक और नालायक के घर में लायक लोग पैदा हो सकते हैं। आज की मजलिस हम यहीं पर रोकते हैं, फिर अगली मजलिस इंशाअल्लाह बाकी जो आयतें हैं आपके सामने रखी जाएंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं। याकूब अजीज़ 009665089597007। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं। अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मक़ालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।